سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ سیاسی پناہ، اسٹوڈنٹ ویزا۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ انگلینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کس حال میں ہیں۔ جو بھی لوگ یہاں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ راستے میں مارے جاتے ہیں۔ 10,800 کے قریب لوگ جو ہیں وہ یورپ داخل ہونے کی کوشش میں 2024 میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تعداد ہے یہ 2023 کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ 2023 میں شاید تقریباً 6,500 لوگوں کے مرنے کی اطلاع ہے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح سمندر میں غرق ہو گئے یا کشتی ڈوب گئی۔ جو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں آئے دن، لوگوں کے ذہن میں کہ یہ سب پاکستانی ہیں، نہیں، ان میں افریقن بھی ہیں، عربی بھی ہیں، اور بھی ممالک کے لوگ شامل ہیں، مگر غریب ممالک کے لوگ شامل۔ اب جو یورپی ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، اس میں جرمنی بھی شامل ہے، بیلجیم میں بھی کافی مشکلات اس وقت بنی ہوئی ہیں، اور انگلینڈ کی اگر بات کریں تو یہاں بھی جو گورنمنٹ ہے موجودہ وہ بھی تنگ آئی ہوئی ہے سیاسی پناہ والے لوگوں سے۔ ان کے کام بھی جو سامنے آئے ہیں، آج کل سڑکوں پہ پولیس روک لیتی ہے، روک کے لوگوں کو چیک کرتی ہے، چاہے وہ یہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں بائک پہ یا سائیکل پہ یا کسی طرح بھی، اور جب وہ چیک کرتے ہیں تو پیپر کسی دوسرے کے ہوتے ہیں اور کام وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح ان لوگوں کے لیے مشکلات بن جاتی ہے جو اپنے پیپر دیتے ہیں۔ پتہ تو یہ بھی چلا ہے کہ وہ بھی کوئی مال شال لیتے ہیں، پیسے پوسے اس میں سے لیتے ہیں، اور ہفتے کے پیسے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ میرے آپ پیپر لے جاؤ، اور صاحب جو ہے آرام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی 150 آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ گاڑی نہیں یہاں پہ کرائے پہ لے لیتے، منی کیب لے لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ پیپر بھی کرائے پہ چلتے ہیں۔ یہ حالات ہوئے ہوئے، اور ہمارے غیر ملکیوں نے ان چیزوں کا خوب فائدہ اٹھایا کہ اگر آپ کو یہاں پہ سہولت مل ہی گئی ہے تو آپ غلط کام کیوں کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں انگلینڈ میں کرمنل لوگ جو ہیں، غیر ملکی جو ہیں، ان کی سوشل میڈیا پہ تصویریں آتی رہتی ہیں اور ویڈیو بھی چلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے چوری کے چکر میں، کبھی کوئی کسی کام میں، کبھی کوئی کسی کام میں۔ اب جناب یہ لوگ جو ہیں انگلینڈ کی موجودہ گورنمنٹ، انہوں نے اب صفائی کا پروگرام کر دیا۔ جو سب سے بڑی اس وقت ایک خبر آپ کو میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پہ سائلم کے کیس ڈالے ہوئے تھے ان کے کیس ابھی کوئی فیصلے نہیں ہوئے، وہ روک دیے گئے۔ جن کی ہیئرنگ ہوئی ہے ان کے بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے جواب نہیں آ رہے۔ نارمل آ جانے چاہیے لیکن کافی 6 ماہ ہو گئے ان کے جواب نہیں آ رہے، کیونکہ گورنمنٹ کچھ ایسی پریشانی میں ہے کہ ان لوگوں کا کیا حل کیا جائے، اور کسی کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ان سے جان چھڑائی جائے۔ یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں ان میں تربیت کی بڑی سخت کمی ہے۔ وہ کیونکہ ایسے ممالک سے آتے ہیں، ہم لوگ بھی آئے، ایک وقت لگتا ہے یہاں پہ۔ میری پرسوں 2 دن پہلے ایک بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ، تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ جرمنی میں اتنے لوگ آئے ہیں، پوری سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، یہاں پہ اتنے کرائم ہو رہے ہیں، کہیں پہ افغانی، کہیں پہ دوسرے تیسرے، سیرین، مراکش، سب کے نام آ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ان کو جنگلوں میں رکھنا چاہیے، پہلے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا ان کو کیا فائدہ ان کی تربیت کرنے کا، اتنا خرچہ مرچہ یہ گورنمنٹ کرے، جب اپنے ممالک میں ان لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی تو یہاں آ کے کیسے آپ تربیت کر سکتے۔ اب بڑے بڑے پرانے لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں مگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے کرائم میں، کسی نہ کسی کام میں، کیونکہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ چیزیں کہتے ہیں ہمیں معاشرے سے ملی ہوئی ہیں، جھوٹ فریب داشا لگانا، ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں جس طرح معمولی کیس ہے اسی طرح یہاں بھی معمولی کیس ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے غریب ممالک میں اس میں آپ کو بڑا اضافہ نظر آئے گا بنسبت امیر ممالک کی فراڈ کا، اور وہ چیزیں پھر ہم یہاں پہ آ کے لے آتے۔ میں دیکھ رہا تھا کل بھی میں نے پروگرام میں شاید پرسوں ہی بتایا تھا کہ 90 لاکھ روپیہ دے کے پاکستان سے لوگ نکلتے ہیں۔ ایک عورت، میں اس کی بات سن کے حیران، کہتی 80 لاکھ روپیہ میں نے دیا اور وہ لڑکے راہ سے مارے گئے۔ ان کے متعلق بھی جو خبریں آ رہی ہیں جس طرح ان کو قتل کیا گیا، بڑی خوفناک خبریں، میں تو نہیں بتا سکتا آپ کو۔
لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 80 لاکھ روپے میں اگر پاکستان میں آپ ٹھیک ہے نہ لیں سیاست میں حصہ، سر نیچے پھینک کے کوئی نہ کوئی بزنس کر لیں تو کچھ نہ کچھ تو اچھی زندگی گزار سکتے، اس سے پہلے کہ سارے راستے میں تکلیف اٹھائیں اور بعد میں آپ کے گھر والوں کو موت کی خبر بھی مل جائے۔ اتنے پیسے خرچ کرنے، شاید یہ 2 لوگوں کے پیسے سے 2 بھائیوں کو بھیج دیا اور دونوں کی موت ہوگی۔ جو عقل ہے اس سے کام لینا چاہیے۔ جب آپ کے پاس لیگل کوئی طریقہ نہیں ہے ملک چھوڑنے کا تو کیوں غیر قانونی کام کے ذریعے، کیوں غیر قانونی طریقے کے ذریعے آپ باہر نکلتے ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب کسی صورت بھی اس ملک میں رہا نہیں جا سکتا، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں حالات ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ تو نہیں کہ آپ نے موت کے منہ میں چلے جانا ہے پیسے خرچ کے۔ وہ عورت بتا رہی تھی 9 کلے زمین بیچی ہے میں نے، چوڑیاں بیچی ہے میں نے، یہ بیچا ہے۔ یہ ایک گھر کی کہانی نہیں، مختلف گھروں کی کہانیاں ہیں۔ اور پھر وہاں پہ ماتم، سرائے عالمگیر، گجرات کا ایریا، یہ سب وہاں پہ اب جی ہمارے بیٹے کی لاش مل جائے۔ لاش کہاں سے مل جائے؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، سمندر میں پھینک دیا۔ مختلف آڈیو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، لیکن کون کرے گا اس کا حساب کتاب؟ اب جی ہم فلاں ایجنٹ پکڑ لیں گے، ایجنٹ پکڑ لو گے تو کیا ہے؟ وہاں پہ روزگار کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے ملک میں قوانین کا احترام کوئی نہیں ہے، قوانین نہیں ہے، فراڈ زندگی ہے، تو پھر ایجنٹ تو روزانہ آپ پکڑتے رہیں گے تو ایجنٹ باہر لوگوں کو بھیجتے بھی رہیں گے۔ کسی خاتون کو بھی پکڑا ایجنٹ کو، خواتین بھی اس میں کام کر رہی ہیں، اندازہ لگائیں۔ خواتین میں بھی یہ عقل سے پیدل عورتیں سمجھ سے باہر ہے کہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ اس طرح کیوں کھیل رہی ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے اور ہم لوگ ہیں کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے۔ کتنی بڑی تعداد میں نے آپ کو بتائی، کتنے لوگوں کے گھروں کے چراغ جو ہیں وہ گل ہو گئے، کتنے گھروں میں جو سسٹم تھا کھانے پینے کا، جو بھی تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی آج سے گوا دیا۔ تو اب آپ انگلینڈ میں ہیں یا یورپ کے کسی ملک میں، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سب غیر ملکیوں کے خلاف ہوگی۔ اس میں ہمارے اپنے بھی جو کرتوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ کہیں بھی ہم کسی وجہ سے جھگڑا کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم کسی وجہ سے جھگڑا کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی سکون حرام کیا ہوا۔ ایک تو یہ ہمیں پناہ دیتے ہیں، یہاں پہ ہم آتے ہیں، رہنے کی جگہ دیتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں، میڈیکل دیتے ہیں، دوسرا ہم ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ابھی بھی وہاں سے چلی گئی۔ شاید میں اس وقت پروگرام کر رہا ہوں، شام تک اور خبر آ جائے کشتی ڈوب گئی۔ ہفتہ 10 دن 2-4 دن بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں انگلینڈ میں، ان کے کیسوں کی جو حالت میں نے آپ کو مختصر بتائی ہے، اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں پاکستان کے، ان کے کیس بھی رکے ہوئے ہیں، واپس تو نہیں ان کو بھیج رہے، سیاسی بھی ہیں، اور بھی کئی مسائل کے یہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان سب سے اب انگلینڈ والوں نے جان چھڑانے کی پوری کوشش کی ہے اور اس پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگوں کو یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں یورپ سے لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے جرمنی، بیلجیم، یہ اٹلی، یہاں انگلینڈ، یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اور امریکہ نے بھی اعلان کر دیا ٹرمپ صاحب نے کہ سب سے پہلا کام یہ کہ ان کی منجی ٹھوک دے، یہ جتنے بھی غیر قانونی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تارکین وطن، سیاسی پناہ، یہ وہ لٹن پٹن سب کا لپیٹا لگا دے، اور اس بار بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہ عمل ہوگا۔ ابھی 1-2 دن میں جیسے یہ صدر صاحب حلف اٹھائیں گے تو امریکہ میں بھی تانگ ہو جائے گی۔ اب اپنے ممالک کے حالات آپ کو میں نے بتا دیے کہ وہاں پہ تو نعروں میں، گیتوں میں ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، مگر ہمارے لوگوں کی جانوں کی یہ قیمت ہے کہ آئے دن یہ لوگ جو ہے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اور کل شہباز شریف نے بھی کہا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ بھی تجھے کس چیز کا افسوس ہوا؟ تیرا کون سا بیٹا مر گیا؟ ابھی اس کو کس چیز کا افسوس؟ صرف خانہ پوری کرنے کے لیے۔ وہ پنجابی نہیں کہتے گونگڑا تو مٹی چاڑنی، اور کچھ نہیں ان کے پاس۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ ہم روزگار کا بندوبست کریں۔ یہاں پہ کوئی جگہ خالی ہوتی ہے، وہ ریٹائر فوجی صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی اس پر میں آ گیا ہوں، اور باقی وہ ریٹائر جو فوجی ہوتے ہیں ان کو لگا لیتے ہیں، اور جو ینگ نسل ہے وہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے،
اس کو یہ نہیں کہ آپ پیسے خرچ کے تو موت کے منہ میں ڈال دیں. اپنا بندوبست کریں، کچھ سیکھیں، معاشرے سے سیکھیں، اپنی احتیاط کریں زندگی کی. جو لوگ جعلی پیپروں کے ذریعے یہاں کام کرتے ہیں وہ بھی خیال کریں، جن کے پیپر لیے ہوتے ہیں، جن کے یہ آئے دن اب بے شمار ویڈیو میرے پاس آتی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.